ملکہ سبا وہ واحد ملکہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہودیت اور مسیحیت کی مقدس کتب میں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ملکہ سبا جن کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے، شروع میں سورج کی پوجا کرتی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام سے آشنائی کے بعد ان پر ایمان لے آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قوم سبا اور ان کی ملکہ کے بارے میں باخبر ہونا، ان کے تخت سلطنت کو پلک جھپکنے سے پہلے اپنے پاس لانا اور ملکہ بلقیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کی داستان ان قرآنی داستانوں میں سے ہے جو مسلمانوں کے یہاں مشہور ہے۔ ملکہ سبا کا نام بلقیس ہے۔ یہ بلقیس بنت ہدہد بن شراحیل سام بن نوح کی نسل سے ہے۔ بعض کتابوں میں ان کے والدین میں سے ایک کو جنات میں سے قرار دیتے ہیں، البتہ اس نظریے کے مخالفین بھی موجود ہیں۔ ملکہ بلقیس قبیلہ حمیر سے تھی اور یمن پر ایک مقتدر حکومت کی مالکہ تھی جس نے یمن پر 9 سال حکومت کی۔ انہیں عقل مند ترین خواتین میں شمار کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی داستان نقل ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے ذریعے ایک ایسی سرزمین کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے جس پر ایک خاتون حکومت کیا کرتی ہے جو فراوان نعمتوں سے مالا مال ہے، لیکن سورج کی پوجا کیا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے تخت پر بیٹھے ہوتے تھے تو ان پر نیز ان کے قریب جیسے بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے پرندے سایہ کیے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حسب معمول اپنے تخت پر بیٹھے اور تمام پرندوں نے آپ کے اوپر سایہ کیا اور آپ اپنے کام میں مصروف ہوئے، تو ایک ہی دفعہ آپ پر سورج کی کرن پڑ گئی۔ آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو ہدہد اپنی جگہ سے غائب ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، سلیمان علیہ السلام کو ہدہد دکھائی نہ دیا تو وہ اسے ڈھونڈنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور آپ نے فرمایا، جس کو قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 21 میں یوں بیان کیا گیا ہے، میں یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی میرے سامنے واضح دلیل پیش کرے۔ ہدہد کی غیر حاضری کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ہدہد واپس آ گیا۔ گویا ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھ لیے تھے، لہٰذا ان کو راضی کرنے کے لیے فوراً ہی ایک ایسی خبر دی جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہنے لگا، جس کو قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں ارشاد کیا گیا ہے۔ ہدہد نے کہا، میں سرزمین سبا میں چلا گیا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، اس کے قبضے میں سب کچھ ہے، خاص طور پر اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ جو عجیب و غریب اور تکلیف دہ چیز میں نے وہاں دیکھی ہے وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ وہ عورت اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کی نگاہوں میں ان کے اعمال قبیحہ کو زینت دے رکھا ہے اور انہیں رائے حق سے روک رکھا ہے۔ غرض یہ کہ ہدہد کے یہ کہنے پر کہ میں ملکہ سبا اور اس کے تخت کی خبر لایا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جس کو قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد کیا گیا ہے، ہم اس بارے میں تحقیق کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ سن، میں ایک خط لکھ کر تجھے دیتا ہوں، تو اسے لے جا کر ان کے پاس ڈال دے اور ان کی نگاہوں سے چھپ کر دیکھ کہ وہ لوگ اس خط کے بارے میں باہمی کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد وہ خط لے کر اڑا اور شہر سبا پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے موقع تلاش کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو اس کے دست خاص میں پہنچا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ملکہ سبا اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، ہدہد نے اس کی گود میں خط ڈال دیا۔ ملکہ سبا دربار میں بیٹھی اور اپنی سلطنت کے ارکان دولت کو حاضر ہونے کا حکم دیا، چنانچہ سب حاضر ہو گئے۔ پھر اس نے ان سے مشورہ کیا۔ آرائش سولہویں میں ہے کہ اس کے 12,000 سردار تھے اور ہر سردار 1,00,000 پر حاکم تھا۔ اس نے 12,000 سردار کو جمع کر کے ان سے کہا کہ آج مجھے ایک پرندے نے ایک خط دیا، میں نے اس خط کو پڑھا تو حیران ہو گئی ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 29، 30، 31، 32 اور 33 میں ارشاد ہوتا ہے، ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے لشکر کے بزرگوں، ایک نہایت ہی باوقار خط میری طرف پھینکا گیا ہے۔ وہ خط سلیمان بادشاہ عظیم کی طرف سے ہے اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ سرکشی اور غرور مت کرو اور ایمان قبول کر کے میرے تابع بن کر سیدھے سے میرے پاس چلی آؤ۔ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک کہ تم حاضر نہ ہو اور صلح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا کرتی۔ وہ
وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، تو جو حکم دیجیے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجیے گا۔ یہ سن کر ملکہ سبا بلقیس نے کہا، یہ میں بھی جانتی ہوں کہ تم بہادر ہو اور لڑنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بادشاہوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو تباہی مچا دیتے ہیں اور وہاں کے باشندوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ بالآخر حالت یہ ہوتی ہے کہ صاحبان عزت کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو اس میں دو طرفہ تباہی ہوتی ہے، اور اگر دشمن غالب آ گیا تو پھر بربادی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ جنگ آزمائی اچھی چیز نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے یہ جانچا جائے کہ کیا سلیمان صرف بہت بڑے بادشاہ ہیں جن کے تابع فرمان کائنات کی تمام چیزیں ہیں، یا وہ نبی بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے تو ایک پرندے کے ذریعے سے خط بھیجا ہے، دوسرا انہوں نے دعوت ایمان بھی دی ہے۔ مجھے ان کی نبوت پر شک اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے دعوت ایمان دی ہے۔ اگر صرف بادشاہ ہوتے تو وہ صرف سلطنت پر قبضہ کرنے کا عزم کرتے، ایمان کی طرف دعوت نہ دیتے۔ اے میرے مشیروں اور بزرگوں، میں پہلے ان کی طرف ہدیے یعنی تحفے تحائف بھیجتی ہوں اور یہ دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا خبر لاتے ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے ملکہ سبا کی رائے سے اتفاق کر لیا اور فیصلہ ہوا کہ تحائف بھیجے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ملکہ سبا نے ہدیہ بھیجنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا وہ صرف بادشاہ ہیں یا نبی خدا بھی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ صرف بادشاہ ہوئے تو ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے، اور اگر نبوت کے بھی مالک ہیں تو ان سے مقابلہ ناممکن ہوگا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ تحفے قبول کر لیں گے تو میں جان لوں گی کہ وہ صرف بادشاہ ہیں، اور اگر تحفے قبول نہ کیے تو یقین کر لوں گی کہ وہ نبی خدا بھی ہیں۔ الغرض ملکہ سبا نے تحفوں کا انتظام شروع کیا، اور بے روایت آرائی سے سولبی اس نے بہت سے حور و غلام جیسے لڑکے لڑکیاں بہترین جواہرات کی زین پر بہترین گھوڑوں پر سوار کر کے روانہ کیے، جن کے لباس بدلے ہوئے تھے، اور ایک جواہرات کا بنا ہوا صندوق تیار کرایا اور ایک عظیم قسم کا تاج بھیجا۔ مشک و عنبر کافی تعداد میں بھیجے۔ تحفے لے جانے کے لیے ایک شخص جس کا نام منذر بن عمر کو تجویز کیا، اور اس کے ساتھ چند اوکلا کو ساتھ بھیجا۔ یہ لوگ تمام سامان لے کر جب روانہ ہونے لگے تو اس نے ایک خط لکھ کر دیا جس میں تحریر کیا گیا کہ اگر آپ نبی خدا ہیں تو صندوق کھولنے سے پہلے بتا دیجئے کہ اس میں کیا ہے، نیز لڑکے اور لڑکیوں میں یہ بتائیے کہ ان میں کون سے لڑکے ہیں اور کون کون سی لڑکیاں ہیں۔ الغرض یہ سب چیزیں دیکھ کر ملکہ سبا نے منذر بن عمر کو روانہ کیا اور کہا کہ اس بات پر خاص نظر رکھنا کہ وہ تم سے کس طرح ملتے ہیں۔ اگر نہایت خندہ پیشانی سے ملے تو سمجھ لینا کہ نبی خدا ہیں، اور اگر ترش روئی سے ملے تو جان لینا کہ بادشاہ ہیں۔ ادھر منذر بن عمر روانہ ہوا، ادھر ہدہد نے بے روایت عجائب القصص حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام حالات سے باخبر کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ تمام حالات کی اطلاع حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی۔ غرض یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ پوری تیاری و آرائش سے آنے والوں کا استقبال کیا جائے۔ جب منذر بن عمر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا اور آؤ بھگت کی۔ اس کے بعد پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے صندوق پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صندوق کھولنے سے پہلے یہ بتا دیا کہ اس صندوق میں کیا کچھ ہے۔ پھر آپ نے ملکہ سبا کے سوال کے مطابق لڑکے اور لڑکیوں کی وضاحت کر دی۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے لائے ہوئے تحفوں کو واپس کرتے ہوئے منذر بن عمر سے کہا کہ اسے واپس لے جاؤ، خدا نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم لائے ہو۔ جاؤ اور اپنے ہدیے پر نہال رہو، مجھے تمہارے تحفوں کی ضرورت نہیں۔ جاؤ اور بلقیس سے کہہ دو کہ عنقریب میں ایک ایسا عظیم لشکر لے کر تمہاری طرف آنے والا ہوں جس کا تم کسی طرح مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور میں اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کروں گا اور تم سب کو بھرپور ذلت و رسوائی کے ساتھ تمہارے ملک سے باہر نکال دوں گا۔ عجائب القصص میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے منذر بن عمر سے فرمایا تھا کہ جا کر بلقیس سے کہو کہ سیدھی میری اطاعت قبول کرتی ہوئی میرے پاس آ جائے، ورنہ ایک عظیم لشکر لے کر میں خود پہنچوں گا اور تباہی کی آخری منزل تک پہنچا دوں گا۔ منذر بن عمر وغیرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب لے کر ملکہ سبا کے پاس واپس آئے اور وہاں اس کے تمام حالات سے آگاہ کر کے کہا کہ میری ملکہ، آپ یقین کریں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جاہ و حشم ایسا ہے جیسا دنیا میں کسی کو نصیب
نصیب نہیں، نہ آپ ان کی شان و شوکت کا مقابلہ کر سکتی ہیں اور نہ آپ ان کی فوج کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ان کی اطاعت قبول کر لی جائے اور جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل کیا جائے، ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ سننے کے بعد ملکہ سبا نے یقین کر لیا کہ وہ دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ نبی خدا ہیں، اور یہی کچھ تحفوں کی واپسی سے بھی اندازہ لگا لیا تھا۔ بالآخر اس نے بے روایت روضۃ الصفا ایک نہایت ہوشیار آدمی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیغام اطاعت بھیجا اور کہا کہ میں نے آپ کا حکم مان لیا ہے اور میں آپ کے حکم کے مطابق عنقریب حاضر خدمت ہوں گی۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیغام حاضری دینے کے بعد اپنی روانگی کا بندوبست کیا اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر جلد سے جلد ان کی خدمت میں پہنچ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ملکہ سبا نے اطاعت حضرت سلیمان علیہ السلام قبول کرنے کے عزم محکم کے بعد اپنے سارے اعیان لشکر کے ساتھ روانگی کا فیصلہ کیا۔ بے روایت روضۃ الصفا روانہ ہونے سے پہلے اپنے عظیم الشان تخت کو 7 لوہے کے کمروں میں بند کر کے اس پر زبردست پہرا لگا دیا اور فولادی دروازوں پر مضبوط و مستحکم تالے لگا کر کنجی اپنے پاس رکھ لی اور پورے جاؤ حشم کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ عجائب القصص میں ہے کہ ملکہ سبا کے ہمراہ 12,000 سرداران لشکر تھے۔ بے روایت روضۃ الصفا جب ملکہ سبا اپنے لشکر سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچنے میں صرف 1 فرسخ کے فاصلے پر رہ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ وہ آ رہی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور فرمایا، قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے، اے گروہ جن و انس، تم میں سے کون شخص اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ خود میرے پاس آئیں اور سر خم تسلیم کریں۔ یہ سن کر جنوں کا ایک گروہ گھنٹال بولا، قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوتا ہے، میں اس کا تخت آپ کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے آپ کے پاس لا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مدت بہت زیادہ ہے، میں اس مدت سے پہلے اس کے تخت کو اپنے دربار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ارشاد گرامی سن کر دوسرا ایک صالح اور متقی انسان تھا اور کتاب خدا سے بھی اچھی خاصی واقفیت تھی، جیسا کہ اس شخص کے بارے میں خود قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے اس تخت کو لے آؤں گا۔ اس کے بعد تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے نیچے سے تخت بلقیس برآمد کر دیا اور ملکہ سبا کے آنے سے پہلے ملکہ سبا کے تخت میں کچھ تبدیلی بھی کر دی گئی تھی۔ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لانے والے شخص کا نام آصف بن برخیہ بن شمعیہ بن ملکیہ تھا۔ انہیں اس میں اعظم معلوم تھا، جب وہ اس کے ذریعے سے دعا کرتے تھے تو قبول ہوتی تھی اور جب خدا سے سوال کرتے تھے خدا انہیں فوراً عطا کرتا تھا۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ ملکہ سبا جب قریب آ پہنچی تو حضرت سلیمان نے اس کا تخت پلک جھپکتے ہی منگوا لیا تھا اور اس کے بعد حکم دے دیا تھا کہ بلقیس کے لیے ایک عظیم الشان شیشے کا محل تیار کیا جائے۔ چنانچہ فوراً ہی شیشے کا ایسا محل تیار کر دیا گیا جو بے مثل و بے نظیر تھا۔ اس میں دیگر خوبیوں کے ساتھ ایک خوبی یہ تھی کہ اس کے صحن میں پانی کی موجیں کروٹیں لے رہی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے، جب ملکہ سبا محل میں داخل ہوئی تو اس نے سمجھا کہ پانی بھرا ہوا ہے، اس لیے اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا کہ آ جاؤ، یہ پانی اوپر نہیں ہے بلکہ شیشے کے نیچے ہے۔ چنانچہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت پر چلی گئی۔ غرض یہ کہ ملکہ سبا تخت سلیمان پر بیٹھنے کے بعد اپنے تخت کی طرف متوجہ ہوئی اور بار بار اسے دیکھنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ گویا ویسا ہی ہے، اور اے حضرت، سینے میں تو پہلے ہی آپ کو لوہا مان چکی ہوں اور آپ کی مطیع و فرما بردار بن چکی ہوں۔ اس کے بعد بے روایت سول بھی بہت سی باتیں ہوئی اور سوالات و جوابات ہوتے رہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سمجھا بجھا کر اس کی پرستش سے روک دیا جس کی وہ اللہ کے بجائے پوجا کرتی تھی۔ پھر اس نے مسلمان ہونے کے بعد کہا، قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے، ملکہ بلقیس نے کہا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اب میں سلیمان کے ساتھ مل کر اس اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر چکی ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ کتاب طبری میں ہے کہ ملکہ سبا اور اس کے ساتھ آنے والے اس کی سلطنت کے تمام ارکان مسلمان ہو گئے۔ ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ عقد کر لیا۔ تاریخ
یعقوبی میں ہے کہ انہوں نے نکاح کر کے اپنی ازدواج میں بلقیس کو شامل کر لیا۔ اس کے بعد انہیں اجازت دے دی اور وہ یمن واپس جا کر بے دستور حکومت کرتی رہی۔ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی کے بارے میں اس کے علاوہ بھی بہت سی تواریخ و تفاسیر میں یہی کچھ مرقوم ہے۔